تنویر خاص اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو سے دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ نومبر کے مہینے میں بہت ہی افسوسناک خبر تھی جو مجھے تھوڑا ٹائم دیر لگ گیا اس کو تبصرہ کرنے میں۔ وہ ڈسکا سیالکوٹ پاکستان میں ایک ماں نے جس کے بیٹے کی شادی کی اور انتہائی اپنی بیٹی فیملی کی اپنی بہن کی بیٹی شاید لے کے آئی، اور پھر جب وہ بیٹا اس کو لے گیا باہر کام کرتا تھا تو اس نے جو بچے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیوی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانا شروع کر دیا اور ماں کو تھوڑا سا اگنور کرنا شروع کیا، اور پھر ماں نے حسد میں آ کے کہ میرا بیٹا ساری پیسے ادھر کو بھیج رہا ہے، یا اور بھی اختلاف ہوتے ہیں جیلسی کی وجہ سے۔ حسد بہت خطرناک چیز ہے، اور اس نے اپنی بہو کو قتل کیا اور اپنے باقی بچوں کو ملا کے، اور بہت ہی افسوسناک خبر تھی جس نے پورے پاکستان کو ہلایا۔ تو میرا خیال تھا میں تبصرہ کروں اور شاید قرآن کے ذریعے تو ہدایت دوں ان خواتین کو، ان ماؤں کو، ان ساسوں کو، ان بیویوں کو کہ آپ کس طرف جا رہی ہیں۔ آپ کا تو کام تھا کہ گھر کے اندر جنت کے ماحول پیدا کرنا، ایک نسل پیدا کرنا، اور اپنے خاوند کے لیے اللہ نے کیا سکون مہیا کرنا۔ اور بی بی مریم کا بھی اللہ نے قصہ دیا ہے، بی بی آسیہ کو بھی بتایا کہ وہ ایک نہایت عمدہ خاتونائیں تھیں جنہوں نے اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اور اللہ نے کہا کہ پوری کائنات میں ہم نے چنا اور پھر جنرل فردوس میں ان کو ڈالا۔ آپ کیوں کس طرح سے راستے سے جا رہی ہیں؟ آپ یہ 24 گھنٹے جو آپ کے اندر جو ایک پرابلم چل رہی ہے پیسے کی اور کنٹرول کرنے کی اور بچوں کو، یہ ایک انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے جو نئی نسل نے پیدا کیا ہے۔ یہ ابھی کچھ 50 سالوں میں شروع ہے، پہلے یہ کرائم لیول نہیں تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کلیئرلی ہدایت دے رہا ہے مردوں عورتوں دونوں کو۔ مردوں کو کہا ہے کہ آپ کے یہ ذمہ داری ہیں، بچوں سے کہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ تو بچوں کی بھی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے چاہیے تھا کہ اگر بیٹی کی شادی اس کی ہوئی ہے تو ماں جس نے ساری زندگی پال پوس کے اس کو پیدا کر کے بڑا کیا ہے اس کو بھول نہ جاتا اور اس کا حق دیتا، اس کا حق زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی وصیت لکھو تو ماں کا حصہ 16.5% ہوگا بچے گا، اور اگر تمہیں کچھ ہوتا ہے اور باپ کا بھی 16.5 یعنی 33% حصہ ماں باپ کو دیا گیا ہے، اور بیوی کو 12% دیا گیا ہے، کم دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ کئی سال لگاتے ہیں اس کو پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو کیئر کرتے ہیں، اور آپ کو بیوی ملتی ہے اور آپ بھول جاتے ہیں سب کچھ۔ تو نئی نسل کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو عقل سیکھیں اور ماں باپ کو نہ بھولیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے بچے ہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو آپ ڈائلاگ کریں، آپ دین کے ذریعے، آپ لوکل کے جو یہاں کے کاؤنسلرز ہوتے ہیں، فیملی بڑے ہوتے ہیں، ان کو ساتھ ملائیں، یا کوئی بہت اچھے نیک دین والے لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کے سمجھائیں بچوں کو، تاکہ وہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہے اس کو حل کیا جائے۔ کسی کو قتل کرنا نہیں کر سکتے آپ، کسی کی جان لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، آپ نے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ کے لیے۔ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا کسی کی جان لی جائے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ بیوہ ہیں فرض کریں یا طلاق یافتہ ہیں اور آپ نے ساری زندگی لگائی ہے بچوں کو پالنے کے لیے کہ اچھا وقت آئے گا، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کا اپنا قصور ہے۔ آپ اکیلے رہ کے، اور یہ قرآن آپ کو سختی سے منع کر رہا ہے بار بار کہ عورتوں کوئی سنگل نہ رہے، کوئی بھی اکیلا نہ رہے کسی صورت میں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، میرا قانون نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مرد کی، اگر آپ طلاق یافتہ ہیں، آپ بیوہ ہیں، اگر کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تیسری بننا چاہتا ہے، چوتھا، آپ کو ایک ساتھ تو ملے گا، آپ کا وقار دوبارہ بلند ہوگا۔ آپ کو ذمہ داری نہیں کہ آپ بچہ اگر بڑا ہو گیا سارا بوجھ اس پہ ڈالیں گے، سب کچھ مجھے دے دو۔ آپ کا اپنا قصور ہے، آپ کو ایک اور مرد کو چننا چاہیے تھا، یہ آپ کا حق حلال اللہ نے دیا ہے۔ آپ کیوں ڈرتی ہیں اس اپنے حق کے لیے جس کو اللہ نے آپ کے لیے دیا ہے؟ آپ کیوں غلط راستے پر جا کے ساری زندگی تکلیف میں گزارتی ہیں، اور پھر اولاد کے اور مرد کے یا جو اس کے بیٹے کے پیچھے اس کے ذریعے سارے مسائل پیدا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بتاتی ہیں کہ مجھے اللہ کا حق ہے کہ میں اپنا نکاح دوبارہ شروع کروں، میں اپنے خاوند کے ساتھ بہتر تھی لیکن اللہ کا حکم سے میں الگ ہو گئی ہوں۔ اب مجھے ہدایت ہے، آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں، سارے نبیوں کی مثالیں ہیں، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے کہ آپ جلدی سے نکاح کریں۔ اکیلا رہنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارا جسم انسان کے نہیں بنایا گیا کہ ہم اکیلے وقت گزار سکیں۔ تو آپ جب یہ بیوہ رہ کے طلاق یافتہ ہو کے یا لیٹ ہو کے یا غربت کی وجہ سے جو یہ خواتین کا رویہ ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔
خدا کے لیے یہ مت سوچیں دنیا کی آپ کو دیکھ رہا، آپ کے ارد گرد 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے آپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ ہم کہیں بھی ہوتے ہیں ہمیں لکھا جائے گا، اور جیسے ہی ہماری روح نکالی جائے گی، موت آئے گی، یہی فرشتے ہمیں پکڑ کے پیش کریں گے، اور پھر ہماری کتاب جو لکھی ہے اس کے سامنے کہا جائے گا پڑھو۔ یہ مت دیکھیں کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، خدا را واپس آ جائیں اور گھروں کو جنت بنا دیں۔ اور اگر آپ کے ذریعے جنت بنتی ہے، عورت کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، سکون دیا ہے بچوں کے لیے، وہ نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، وقار ہے باپ کا، وہ بھائی کی خوشی ہے، وہ خاوند کی سکون ہے، وہ بچوں کے لیے ایک ماں ہے، وہ نانی اور دادی ہے۔ اس طرف آ جائیں، اور نکاح آپ کا حق ہے، کبھی بھی آپ اکیلے مت رہیں، جسم آپ کو کبھی نہیں رہنے دے گا۔ پھر آپ غلط طریقے سے کچھ ایسے وسائل کر جائیں گی جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور اللہ کا عذاب اس لیے آ رہا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو بچوں سے ہٹا کے اپنا جو خاوند ہے اس کو چنیں، اور اس کی ذمہ داری ڈالیں کہ وہ آپ کی خدمت کرے۔ بچے آپ کو خود کریں گے، نہیں کریں گے تو اللہ ان کو پوچھے گا۔ پوتے پوتیاں آپ کی خدمت کریں گے، بھائی موجود ہیں، لیکن مرد کی فطرت یہ ہے کہ اگر عورت فرما بردار نہیں ہے تو بھائی، سگا باپ اور بیٹے اور پوتے، وہ کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ دنیا بھی گئی آپ کی، یا فساد بھی ہوگا، اور آخرت میں آپ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو جنت الفردوس کی طرف آئیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، نکاح کریں، اکیلے مت رہیں کسی صورت میں۔ میں نے پھر کہا کہ آپ کے لیے اگر آپ کو ایج بڑھ گئی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کئی لوگ 2 3 4 نکاح اللہ نے حکم دیا ہے، یہ عیسائیت میں بھی ہے۔ 6.5 ارب لوگوں کی 3 کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرد نکاح کر سکتا ہے۔ آپ سب مل کے یہ کریں تاکہ دنیا میں جنت پیدا ہو، اور نئی نسل کے بھی مسائل ختم ہو، اور آپ بھی خوش رہیں، اللہ بھی خوش رہے، دنیا میں ترقی ہو۔ تو واپس آ جائیے، اپنے آپ کو تبدیل کریں، نکالیں اس برے چینلز نے جس نے دنیا کے باہر کے لوگوں نے جو ہمارے معاشروں کو برباد کر دیے۔ آئیے قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف، اور شادی کی نکاح جو ہے، جو ابھی ایک ہمارے لیے حلال کیا تھا، اس کو دوبارہ آپ کریں گے تو جنت الفردوس میں دنیا میں بھی ملے گا آپ کو، جنت بن جائے گی، اور آخرت میں بھی اس کو آپ کو بہت بڑا ریوارڈ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔